بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الکہف کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سورۃ الکہف کی کتنی آیات کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ کہف اس کے شروع کی 10 آیات یا آخر کی چند آیات پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی۔ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ اور ابو درداء کی ایک حدیث ہے کہ آخر 10 آیتیں بہتر ہے کہ پوری سورت یاد ہو۔ کہف، اس میں کہف کا ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا مقصد الانبیاء والاولیاء لا یعلمون الغیب، فیا محمد انت لا تعلم الغیب فالغیب للہ۔ عقید توحید کا اس بات جیسے اصحاب کہف نے دقیانوس کے دربار میں کیا، اور موحد غیر اللہ سے ڈرے نہیں۔ سورہ کہف، اس میں ایک واقعہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا، جو چند نوجوان تھے، ظالم بادشاہ سے تنگ آئے تھے اور بادشاہ کے دربار میں نعرہ توحید، نعرہ مستانہ لگا کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں دے کر اس کے کفر و شرک والے دین سے انکار کیا۔ بادشاہ کو ان کی جوانی اور کچھ سلطنت کے راز و ناز کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ کرنے میں تعامل ہوا، ان کو کچھ موقع ملا اور یہ چلے گئے اور ایک غار میں پناہ لے گئے۔ اللہ نے ان پر نیند مسلط کی، 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک۔ تم تو بہت کم سو رہے ہو، بیچ بیچ میں اٹھتے ہو۔ یہ 309 سال تمہارے بھائی صاحبان سو گئے، اس لیے کہ ملک پر ظالم کی حکومت تھی۔ دقیانوس بادشاہ تھا، دقیانوس، اور 309 سال بعد وہ ختم ہوا۔ دوسرا بادشاہ بیدروس آیا۔ بیدروس وہ موحد تھا، اور وہ بعث بعد الموت کا قائل تھا۔ قوم میں اختلاف تھا، اس اختلاف کو رب العزت نے ان کو زندہ کر کے شہر لے آیا، ختم کرایا۔ حافظ ابن کثیر کی رائے یہی ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے بعد ہے، یعنی بیدروس حضرت عیسیٰ کا مطیع تھا اور دقیانوس پہلے تھا، اس درمیان میں یہ نمودار ہوئے ہیں۔ آپ 5 سوالات میں سے اس سوال کو انہوں نے بڑی اہمیت دی تھی۔ اس سوال کے جواب میں بھی اللہ نے اس اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کہاں تھے؟ دنیا میں ایسے بڑے ملک اور غار ہے۔ روم کے اندر، اٹلی کے اندر ایک پہاڑ ہے اور اس میں غار ہے، کہتے یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ اور امام الاثر مولانا انور شاہ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ایشیائے کوچک میں کوئی پہاڑ ہے، ایشیائے کوچک میں، کوہ قاف کے آگے پیچھے کوئی جگہ ہے، اور معاویہ کے زمانے میں اسلامی فوج وہاں پہنچی تھی،
اور امیر معاویہ نے لوگوں کو اندر بھیجنا چاہا، ابن عباس نے منع کیا، لیکن جب لوگ اندر چلے گئے تو اندر سے ایک طوفان آیا اور ان کو باہر پھینکا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے اتاری بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں چھوڑا کتاب میں کوئی کجی، قیما بالکل درست کتاب ہے، قیما بالکل درست کتاب ہے، لینذر باسا شدیدا من لدن، تاکہ ڈرا دے عذاب سخت سے اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ خوشخبری دے مسلمانوں کو، الذین مسلمان وہ ہیں یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے اجر نیک ہوگا، ماں کسی فیہ ابدا، رہیں گے ہمیشہ اس میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بنائی اللہ نے اولاد، یعنی اللہ کی بھی اولاد ہے، معاذ اللہ، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، نہیں ہے ایسا کہنے والوں کو کچھ علم نہ ان کے بڑوں کو، کبرت کلمتا تخرج من افواہہم، بڑی بری بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، یقولون الا کذبا، یہ نہیں بولتے ہیں مگر نرا جھوٹ، اتخذ اللہ ولدا، یہ جھوٹ، فلعلک باخع نفسک، پس کہیں آپ قربان نہ کرے اپنے آپ کو، حضرت کو تسلی، التسلیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بے بیان عدم ایمان السالفین، کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، پس کہیں آپ گلا نہ دے اپنے آپ کو ان کے پیچھے، الاثار ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، بہذا الحدیث ان قرآن پر، اسفا وجہ ہے، فلعلک باخع نفسک، تتاسف اسفا، افسوس کر کر کے، اتنا افسوس بھی نہ کرے کہ آپ ان پر اپنی جان قربان کریں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین پر ہے زینت اس کی، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھ لے ہم آزمائے کون ان میں عمل کرے گا نیک، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس زمین پر ہے میدان چٹیل، سعیدن میدان جرزا چٹیل، ان قریب نہ آسمان نہ زمین نہ آبادی نہ پہاڑ نہ انسان نہ حیوان۔ 8 آیات میں تمہید بیان ہوئی، اب مقصود قصہ، ام حسبتا، آیا آپ کو گمان ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ بے شک اصحاب کہف و رقیم، کانو من آیاتنا عجبا، تھے ہماری آیات سے زیادہ عجوبے۔ آپ کے خیال میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس سے بڑے واقعات، پیغمبر کا مبعوث ہونا، 13 سال مکہ میں گزارنا اور معراج پر تشریف لے جانا، کمال کی ہجرت کرنا، غزوات میں فتحیاب ہونا اور پورے جزیرے کو 8 سال میں فتح کرنا، اور ایک جماعت مخلصین کا تیار ہونا، اور قرآن پاک کا نزول مکمل ہونا، اور اس جماعت باصفا کا پوری دنیا کو تعلیم و ایمان کی دعوت کرنا، یہ زیادہ آ جائے۔ اصحاب الکہف والرقیم، ان کو اصحاب کہف کہتے ہیں، یہ غار میں گئے تھے اور ان کے نام لکھ کر کے بورڈ لٹکایا تھا غار پر، تو رقیم بمانے مرقوم کے، دونوں یہ ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اصحاب الرقیم ہے، اور اصحاب الکہف وہ اہل غار ہے
جو بارش سے بچتے ہوئے ایک غار میں جا بیٹھے تھے اور ان پر چٹان فٹ ہو گیا تھا، اور ہر ایک نے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی اور پھر وہ پہاڑی ہٹ گئی۔ امام بخاری نے بخاری میں اس طرف اشارہ کیا۔ درست بات مفسرین کے یہاں یہ ہے کہ اصحاب الکہف اور رقیم اسی جماعت کا نام ہے، اور وہ اصحاب الغار علیحدہ ہے۔